بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے کی بات ہے، ایک مسلمان تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت کو دل دے بیٹھا جو کہ وہ اس بستی میں رہتی تھی۔ اس بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر مائکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سبری تھی۔ جب اس عاشق نے اس ہندو عورت کو دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کو مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا، وہ آدمی ان کا پیچھے کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پہ سوار تھا، اور اس نے ان دونوں کے پاس آ کر بہت ہی عجیب اور غریب انداز میں آ کر کہا کہ اے بھائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو، میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، تمہاری مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی۔ میرے ہوتے ہوئے میری دو بستی کے افراد پیدل سفر کر رہے تھے، میں اپنی تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ تو وہ ہندو کہنے لگا، نہیں نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں، ہم پیدل ہی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو وہ اور میٹھے انداز میں کہنے لگا، اگر تمہیں خود نہیں بیٹھنا تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو بیچاری، وہ تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اور ایک یہ عورت ذات ہے، نازک سی عورت ہے، یہ کیسے چلے گی؟ ہندو شوہر کو اس شخص کی نیت پر شبہ ہو گیا، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے، اور وہ شخص دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں اب کیا کروں، اب میں کون سی چال چلوں۔ اب وہ آدمی پھر دوبارہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو تو اسے گھوڑے پہ بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ دیکھو اس کے پیروں پر کانٹے چبھ رہے ہیں، اس کے پیر تو دیکھو زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندو عورت کے شوہر نے اس کی نیت کو بھاپ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ضمانت دو، کسی قسم کی خیانت کرے بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ تم لگتے تو مسلمان ہو، اور مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ کیا تم اس جنگل میں کوئی ضمانتی لا سکتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں یہاں پر تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ کسی ضمانتی کو لے کر آؤ، جو کوئی ایسا آئے کہ میری گواہی دے۔ بتاؤ کہ اس جنگل میں کون انسان آئے گا جسے میں ضمانتی بناؤں؟ تو وہ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی، اس نے جھٹ سے کہ کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کس کی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، وہ مسلمان جو 11ویں والے ہیں، جو بڑے پیر صاحب ہیں، یعنی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو، انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے گھوڑے پر بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن وہ مسلمان
اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کڑواہٹ تھی اللہ والوں کے لیے۔ وہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضر ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں، اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی وہ میرا گلا پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے اجازت دے دے، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہم بحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کا یہ یقین دیکھا تو اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے کہ میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لو۔ وہ آدمی مغرور ہنسی کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس کا شوہر پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کے شخص کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا چکی۔ اس کا شوہر مر چکا تھا اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈھال بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے تمہارا شوہر واپس نہیں آ سکتا، کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی اور میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے حاصل تو نہ ہوئی، اسی لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا۔ بلا وجہ تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے مر گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے کہ تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی بلکہ میں تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی ہے، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے یقین کو دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ تم زندہ انتظار کر رہی ہو، ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، وہ بھلا اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لے لیا تھا، میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی ولی کو نہیں مانتا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ ایک بزرگ نمودان ہوئے، ان بزرگ نے آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر قلم کر دیا، پھر اس عورت کو اس جگہ لے کر آئے جہاں پر اس کے ہندو شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی اور ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو ہوش و حواس سے بیگانی تھی، رشک کا عالم تھا، وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ اب وہ مسلمان مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ، اللہ جل کے حکم سے۔ وہ ہندو شخص اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور دیکھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ بزرگ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ بھیجا ہوا۔ تو اس کا شوہر اس سے کہنے لگا، جہاں تک میری معلومات ہے، اٹھ اللہ جل کے حکم سے۔ یہ عربی کا جملہ ہے، یہ کہنے کی شخصیت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہم نے ساری زندگی بدھوں کی عبادت کی، بدھوں کی پوجا کی، تمہارا عقیدہ، تمہاری محبت، تم نے اللہ کے ولی کو چاہا، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، تم نے اللہ کے ولی کو مانا تو کس طرح وہ تمہاری مدد کے لیے آئے،
میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ہم اس جگہ جانے کی بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو کیا بات ہوگی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں یہ بات پہلے بھی کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ جب سے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو مانا تو دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ دونوں گھر پر واپس لوٹ آئے اور خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دین سے محبت کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔